اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں، کتھنوں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور بھلا چاہنے والوں کو اس بات پر تیار کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بنا کسی ہچکچاہٹ کے پورے دھیان اور محنت کے ساتھ اپنائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا، میں یہ جھنڈا ایسے انسان کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی عمارت کی خواہش نہیں کی، لیکن اس روز یہ خواہش کی تاکہ یہ اعزاز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے مجھے حاصل ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کے لیے اٹھ اٹھ کر بلند ہوتا، اس امید پر کہ شاید مجھے اس جنگ کی عمارت یعنی قیادت کے لیے بلا لیا جائے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور یہ جھنڈا ان کو عطا فرما دیا اور فرمایا، جھنڈا لے کر چل اور کسی کی طرف توجہ نہ کر یہاں تک کہ اللہ مجھے فتح عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چلے پھر ٹھہر گئے اور کسی طرف دھیان نہیں دیا اور اونچی آواز میں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز پر لوگوں سے جہاد کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جہاد کر یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ ایسا کریں یعنی مسلمان ہو جائیں تو بے شک انہوں نے تم سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے، البتہ جان و مال کے حق کے ساتھ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، یعنی وہ کسی مسلمان کو ناجائز قتل کر دیں تو قصاص میں ان کو قتل کرنا، اور کسی کا مال قبضہ کیا ہو یا زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ مال اس سے وصول کرنا ضروری ہے۔ زبان سے اسلام کی شہادت دینے پر ان کے خون اور اموال محفوظ ہو جائیں گے، پھر بھی اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے حساب کتاب لیں گے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اعزاز کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے پہلے ہی فتح خیبر کی اطلاع دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق وہ فتح ہو گیا۔ ظاہری حالات کے مطابق احکام اسلام کا اجرا ہوگا، چنانچہ جو زبان سے اسلام کا اظہار کرے گا اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، البتہ قتل ناحق کے کرنے پر قصاص اور ارتداد پر قتل کیا جائے گا۔ مجاہدے کا بیان یعنی نفس اور شیطان کے وسوسوں اور دین کے لیے کوششوں کے خلاف جد و جہد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، اور فرمایا، اپنے رب کا نام یاد کر اور اس کی طرف یکسو ہو جا۔ سورہ مزمل، یعنی ہر طرف سے تعلق توڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اور فرمایا، تم جو کچھ بھی بھلائی اپنی نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے ہم اللہ کے پاس پالو گے، وہ بہتر اور بدلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جاننے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس آدمی نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز پریہ نہیں جس سے وہ میری سمیپتا حاصل کرے، یعنی فرائض کے ذریعے میری قرابت حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور میرا بندہ نفل کے ذریعے سے بھی میری
قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے اس کے عبادت کے شوق، فرائض کی ادائیگی اور نفل کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے وہ ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ کرے تو میں اسے ضرور اس چیز سے اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس حدیث میں بدعتیوں اور اہل شرک یعنی غیر اللہ کے پجاری اپنے غلط کاموں پر ویویچن کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وہ بیان کرتے ہیں اور پھر سے دنگا فساد پیدا کرتے ہیں۔ حدیث کا سیدھا اور سپشٹ مطلب یہ ہے کہ جب انسان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نفل کا بھی آیوجن کرتا ہے تو وہ اللہ کا خاص محبوب بندہ بن جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی خاص مدد حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اس کے اعضاؤں کی نگرانی فرماتے ہیں، چنانچہ وہ ان سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچ جاتا ہے، اور کانوں سے وہی کچھ سنتا اور آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتا ہے، ہاتھوں سے وہی کچھ پکڑتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کے قدم اسی چیز کی طرف اٹھتے ہیں جس میں اس کی رضا ہوتی ہے، اور جب وہ محبوبیت اور فرمانبرداری کے اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی عام طور پر قبول فرماتے ہیں۔ ولی کسی خاص روپ اور آکار والے کو یا کسی گدی نشین کو، دیوانہ یا نیم پاگل کو یا ذکر و عبادت کے خاص گڑے ہوئے طریقے کو اپنانے والے کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض اسلام کا پابند ہو، نفل کا شوقین ہو، اور زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ ایسے اولیاء اللہ کو محبت، اللہ کی رضا کا اور ان سے دشمنی، ان سے نفرت کو کراہت اللہ کی سخت ناراضگی اور پرکوپ کا کارن ہے۔ نفل کا اہتمام یقیناً اللہ کی قربت کا وجہ ہے، لیکن فرائض اور سنن کی پابندی کے ساتھ۔ اگر پہلے فرائض اور سنن کی پابندی نہیں ہے تو اس کے بنا نفل کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرائض اور سنن کی ادائیگی کے بنا اللہ کی قربت کی اچھا ایک بیکار کی اور باطل چیز ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔